السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بہ پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ یہ چوتھا جمعہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر چل رہا ہے۔ 3 جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے کے کچھ واقعات، جوانی کے کچھ واقعات، اور اس کے بعد نمرود کے قید سے نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کیا تھے وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پچھلے جمعہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے کا واقعہ بھی، قربانی کا واقعہ بھی مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بیٹے کی قربانی دینے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی پر بھی پورے اترے، یعنی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹا کر چھری چلانا چاہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنتی دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا کیا ہوا؟ ذبح ہوا۔ یہی سنت ہمارے یہاں پر چلی آ رہی ہے، واجب ہے یہ چیز ہم پر قربانی، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی یہ ذبیح وہ مطلب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیا ہوئے تھے؟ تیار ہوئے تھے۔ تو انہیں لقب کیا ملا؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہودی روایات کے مطابق، یہودی جو لوگ ہیں، یہودی روایت کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہودی روایت، یہودی انہی کو 2-3 جمعہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہودی ان کو کہتے ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، بنی اسرائیل کہلائے، بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا ماننا، ان کی روایت میں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا جب یہ معاملہ ہوا قربانی کا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، روایتوں میں 7 بھی آئی ہے، 7 سال، اور معتبر روایتوں میں زیادہ تر 13 سے 14 سال کی عمر آئی ہے۔ تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق جو بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم کو جو دی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق، وہ بھی چیز میں انشاءاللہ آگے چل کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید سے یہ ثابت ہے،
قرآن سے ثابت ہے، احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا، یعنی دوسرے بیٹے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، دوسری بیوی سے پہلے بیٹے جو تھے حضرت ہاجرہ سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور پہلی بیوی حضرت سارہ سے جو دوسرے بیٹے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اور میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پہلے پاری کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اللہ کے گھر کو باندھ رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا آخر میں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، وہ چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آیت بھی میں نے وہ لی ہے، اور موضوع بھی انشاءاللہ عز و جل میرا وہ رہے گا۔ تو کعبۃ اللہ باندھنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام یعنی ان کی ذریت میں سے، ان کی نسل میں سے حضرت شیش علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، یعنی بارش آنے کی وجہ سے، طوفان آنے کی وجہ سے، سیلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ دیواریں ٹوٹ جاتی تھی، اور اس کے نشان کیا ہو جاتے تھے، مٹ جاتے تھے، اور وہ معلوم نہیں پڑتا تھا۔ اس وجہ سے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر بار بار ہوتی چلی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور خانہ کعبہ کی جو زمین ہے اس کے متعلق، اس زمین کی فضیلت کے متعلق یہ آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور دنیا میں صرف پانی تھا، اور پانی میں سب سے پہلی زمین جو اوپر آئی وہ خانہ کعبہ کی تھی۔ خانہ کعبہ کی زمین سے سب سے پہلے جو اوپر آئی، یعنی زمین کا سب سے پہلا حصہ کیا، خانہ کعبہ کی وہ زمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے زمین پر اتارا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میں جنت میں تھا، بیت المعمور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کے پاس وہ جگہ ہے بیت المعمور، تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں جب جنت میں تھا تو فرشتوں کی تسبیح سنتا تھا، فرشتے تیری تسبیح بیان کرتے تھے، اور بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے وہ طواف کرتے تھے۔ اے باری تعالیٰ مجھے یہاں زمین پر اکیلا پن معلوم ہوتا ہے، اے باری تعالیٰ یہاں پر بھی کچھ انتظام فرما۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی التجا پر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، جہاں پر بیت المعمور ہے، ٹھیک اسی کے نیچے خانہ کعبہ کی زمین ہے، وہ جو زمین سب سے پہلے جو اوپر آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میرا گھر بناؤ، اے آدم اس کو میرا گھر بناؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی تسبیح و تہلیل بھی بیان کرتے تھے، اور اس خانہ کعبہ کے گرد یعنی گول حضرت آدم علیہ السلام چکر لگایا کرتے تھے، طواف لگایا کرتے تھے۔ اور کتابوں میں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بیت المعمور، فرشتے بیت المعمور کو جس طرح اپنا طواف بناتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، ٹھیک اسی کے نیچے زمین پر جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اوپر فرشتے طواف کر رہی ہیں، اور نیچے
انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ یہ سب سے پہلی زمین ہے دنیا کی جو پانی سے جو اوپر آئی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زمین تھی۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا سینٹر، یہ دنیا کا مرکز بھی خانہ کعبہ کی زمین کو کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے پہلے کچھ خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی وہ بیان کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف میں چلتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر حرم کی زمین پر، کعبے کی زمین پر چھوڑ دیے، اور حضرت سارہ پہلی بیوی کے پاس آپ رہنے لگے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 بار انہوں نے ملاقات کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی اور پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 4 سے 5 بار ملاقات کی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ ان کو حرم کی زمین پر اکیلے چھوڑ کر جب گئے تھے وہ ایک مرتبہ، اور دوسرا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، تب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے۔ اور تیسری مرتبہ آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور ان کا نکاح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے تو ان کی وہاں پر بیوی موجود تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، کیونکہ بنجر علاقہ تھا، خشک علاقہ تھا، وہاں پر سبزہ وغیرہ ایسا کچھ نہیں اگتا تھا، شکار کر کے کھانا پینا رہتا تھا، یعنی زمزم کا پانی تو تھا لیکن سبزہ وغیرہ کچھ نہیں اگتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، باہر رکے، آواز دی تو ان کی جو پہلی بیوی تھی اہلیہ، انہوں نے کہا کہ وہ تو شکار کے لیے باہر گئی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا، وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل کے باپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ پہچانتی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بہت برا حال ہے، تنگ دستی میں زندگی بسر ہو رہی ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پیغام دے کر گئے ان کی بیوی کے ذریعے، کہا کہ جب حضرت اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی گھر کی دہلیز کو بدل دیں، اپنی گھر کی چوکھٹ کو کیا کر دیں؟ بدل دیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے آئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بیوی سے، بہو سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دہلیز کو بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس شکار کر کے اپنے گھر تشریف لائے تو انہوں نے خود پوچھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے خود پوچھا کہ کوئی بزرگ آئے تھے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کو پوچھا، آپ نہیں تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے، کچھ کہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہاں، وہ جاتے جاتے یہ کہنے لگے کہ اپنی گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان کی ذہانت اس مقام پر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ سمجھ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میرے باپ نے کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ میرے باپ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ ایک نبی کی نکاح میں ایک ناشکری بیوی نہیں رہ سکتی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے تو انہوں نے ناشکری کے الفاظ بیان کیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے گئے کہ ناشکری بیوی تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے حکم پر اپنی اس بیوی کو طلاق دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر گھر میں موجود نہیں تھے، شکار کے لیے باہر گئے تھے، انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوچھا اسماعیل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شکار پر گئے، ان کی دوسری بیوی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو ان کی بیوی نے ان کی خدمت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بیٹا زندگی کس طرح گزر رہی ہے
تو دوسری بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، زمزم کا پانی ہے، وہ شکار لے کر آتے ہیں، ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزر بسر کرتے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، جاتے جاتے کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کچھ پوچھیں تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنی گھر کی دہلیز کو مضبوط کر لیں، اپنی گھر کی چوکٹ کو کیا کر لیں؟ مضبوط کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوبارہ واپس آئے اور پوچھا کہ کوئی بزرگ آئے تھے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، میں ان کی خاطرداری کی میں نے، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ اپنی گھر کی چوکٹ کو مضبوط کر لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے بابا جان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی اس بیوی کو باقی رکھنا، اپنی اس شادی کو کیا رکھنا؟ باقی رکھنا، کیونکہ یہ تمہاری بیوی کیا ہے؟ شکر گزار بیوی ہے۔ بیوی کیا ہے؟ شکر گزار بیوی ہے۔ تو بیویوں کو، عورتوں کو کس طرح ہونا چاہیے، اس واقعے سے درس ملتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مل گیا تو شکر کریں، نہیں ملا تو صبر کریں، نا شکرے نہ بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نا شکرے بندے نہ بنیں۔ اور یہاں پر دوسری بھی ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش کر کے دلیل بنا کر اب اس بات کو پروف کرنا چاہتے ہیں، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ میں نے جو بیان کیا کہ اپنی گھر کی چوکٹ بدل دے، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو باپ کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی باپ کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کہے تو بیوی کو طلاق دینا چاہیے۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ باپ کون تھے؟ وہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی نبی، باپ جو ہے وہ بھی نبی، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، وہ بھی صحابی رسول، اور ان کے بیٹے بھی کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ تو ان کی زندگی اور اپنی زندگی تو برابر نہیں ہو سکتی۔ آج اگر بہو وقت پر چائے نہ دے دے، وقت پر کوئی خدمت نہ کر دے، اگر کوئی باپ یہ کہہ دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ دلیل تمہارے کام آ نہیں سکتی۔ وہ بزرگان دین تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ جو بھی عمل کرتے تھے شریعت پر عمل کرتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی صحیح نہیں ہے تم اسے طلاق دے دو، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو صلاح دیتا ہے کیونکہ بیٹے کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو، تب اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ذاتی، ایک نجی جھگڑا، ایک ذاتی غصہ نکال کر اگر بیٹے کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ آج جو یہ دلیل بناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بھی طلاق دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی طلاق دی تھی، تو یہ دلیل بنانا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی مرتبہ یا پھر پانچویں مرتبہ پھر آئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تھا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اور جہاں پر حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام جہاں پر رہ رہے تھے، وہ آج جس طرح خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے، یا پھر اولڈ ایک دم آپ پرانا دیکھ لیں کہ جس طرح خانہ کعبہ دکھائی دیتا تھا تو ویسا بھی نہیں تھا۔ یعنی ابھی کی جو پرانی تصویریں 100، 150، 200 سال کی پہلی کی تصویریں بھی جو ہمیں خانہ کعبہ کی دکھائی دیتی ہیں، تو خانہ کعبہ اس طریقے کا نہیں تھا، کچھ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی وہاں پر باقی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، حاضر تھے، اپنے باپ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صاف صاف سیدھے پوچھ لیا کہ ابا جان بتائیے کس مقصد سے آئے ہیں۔ یعنی وہ جانتے تھے وہ بھی نبی یہ بھی نبی، وہ جانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو،
میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر انہوں نے کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پتھر تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پتھر کے متعلق اتنی فضیلت آئی ہے کہ وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے، خانہ کعبہ کی جب تعمیر کرتے تھے، تو مقام ابراہیم جو آج جو بولا جاتا ہے وہ پتھر، اس پتھر پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ یعنی پیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیر کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، ایک لفٹ کا کام کرتا تھا اوپر نیچے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں گھر کی تعمیر کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول کر، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کس کا آ رہا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کی گھر کی تعمیر کر رہی ہیں۔ اور جب پوری کی پوری تعمیر گھر کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے کہ اے باری تعالیٰ ہماری نسل میں سے ہماری ذریت میں سے آخری امت کو پیدا فرما۔ سبحان اللہ، آخری امت کون ہے؟ امت محمد ہم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی التجا اس کے پیچھے، اور دیکھیں کہ نبوت انہی کی نسل میں رہی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو البشر، انسانوں کا باپ، نبیوں کا باپ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت جو رہی یا تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہی وہ نبوت رہی، وہ چلتی آئی۔ جی کتنے تو پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے تشریف لائے۔ تو یہ دعا، یہ محنت جو انہوں نے کی، حضرت اسماعیل ہو یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ یہ دیا، بدلہ یہ دیا کہ آخری نبی ہو یا پھر آخری امت ہو، وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں تشریف لے کر آئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہو گئی، یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی خانہ کعبہ کی تعمیر کا موضوع اگر چلے گا انشاءاللہ وہ تفصیل میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جب خانہ کعبہ کی پوری تعمیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو ہمارے گھر کی طرف دعوت دو، ہمارے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہاں تو انسانوں کی آبادی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اے باری تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے، دعوت دینا تمہارا کام ہے، اور اس آواز کو، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو روایتوں میں آیا ہے کہ ابو قبیس، جبل ابی یعنی پہاڑ پر، جبل پر، ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام اس پتھر کو رکھ کر اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی دعوت لوگوں کو دی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جن جن لوگوں نے لبیک کہا، یہ بیان ہو چکا ہے حج کے موضوع پر کہ جن جن لوگوں نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج کی سعادت عطا فرمائی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دی، جو لوگ سنے، روایتوں میں آیا ہے کہ اگر بچہ ماں کی پیٹ میں ہے اور اس بچے نے اپنی ماں کی پیٹ میں اگر لبیک کہا ہے تو اس بچے کو مرنے سے پہلے حج کی سعادت ضرور نصیب ہوگی۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح روحوں کی دنیا میں ہے، انسان روحوں کی دنیا میں ہے، روحوں کی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر کسی روح نے لبیک کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائے گا۔
اگر کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہے تو ایک مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی. اگر کسی نے 2 مرتبہ کہا ہے، کسی نے 10 مرتبہ کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 1 مرتبہ حج کر رہا ہے، 2 مرتبہ حج کر رہا ہے، 5 مرتبہ حج کر رہا ہے، کتنی مرتبہ حج کو جاتا ہے، وہ حج کو جا نہیں رہا. اس نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لبیک کہنے پر وہ سعادت اس کو عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ جن جن لوگوں نے لبیک نہیں کہا ان کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی فضیلت، دعوت کا نتیجہ تھا کہ آج کچھ خوش نصیب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. تو مقام ابراہیم یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے. مقام ابراہیم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مقام ابراہیم کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی. اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے، اس پتھر پر کھڑے ہوتے، تو وہ پتھر آپ کے پاؤں پر نرم ہو جاتا، یعنی آپ کے پاؤں اس پر نرم ہو جاتے، ایک دم موم بن جاتا وہ پتھر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، اس پتھر کو مصلی بنایا جائے، یعنی اس پتھر پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، صحابہ کرام بھی خاموش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پہلے پاری کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی جگہ کو، ابراہیم کے مقام کو مصلی بناؤ. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جگہوں پر کچھ مشورہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت اتری. تو مقام ابراہیم کو مصلی بنانا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں میں سے ایک مشورہ تھا، جو آج تک اس پر لوگ عمل کرتے آتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام میں بھی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہ قوم غلط کاموں میں مبتلا ہوتی، یعنی مرد سے تعلق قائم کرتا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا. آج بھی جو بیان کیا جاتا ہے، اگر مرد سے تعلق کرے تو روایتوں میں آیا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. یہ گناہ جو کرتے ہیں، یہ جو پاکستان وغیرہ میں جو چلتا ہے نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی سے چاہے مرد کے ساتھ تعلق قائم کریں یا پھر عورت کے ساتھ تعلق قائم کریں، تو یاد رکھیں کہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے. احادیث کریمہ میں اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں، سخت تاکید آئی ہے کہ ایسے گناہوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ان پر اترنے والا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام پر جب یہ عذاب اترا تو 3 فرشتے اترے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمانے کے لیے 3 فرشتے اترے انسانی شکل میں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ کئی سالوں میں سن چکے ہیں کہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، یعنی جب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب مہمان نہیں ملتا تو بہت غمزدہ رہتے تھے. حضرت ابراہیم مہمان آنے پر بہت خوش ہو جاتے تھے. تو ان کے گھر بھی وہ 3 فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اجنبی لوگ دکھائی دیتے تھے، یعنی اس علاقے کے لوگ معلوم نہیں پڑتے تھے، اور بہت دور کا اگر کوئی انسان سفر کر کے آ رہا ہے تو اس کے پر وہ سفر کے اثرات، یعنی کوئی سفر کر کے آتا ہے تو وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، لیکن وہ اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان ہے بول کر ان کو گھر میں بلایا، فرشتے تھے وہ، گھر میں بلایا اور ان کو بٹھایا اور ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا. اور جب کھانا ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں. فرشتوں کی یہ صفت ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو جب وہ فرشتوں کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا کہیں یہ دشمن تو نہیں،
تو فرشتوں نے کہا کہ آئے ابراہیم علیہ السلام مت گھبرائیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم اترے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب نازل کرنے کے لیے اترے ہیں۔ اس وقت ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ موجود تھی، وہ ہنس پڑی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ کیوں ہنسی؟ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو گناہ میں مبتلا تھی، اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ بات عذاب والی بات سن کر حضرت سارہ مسکرائی، اور وہ فرشتے عذاب لے کر اترے، عذاب لے کر زمین پر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے بھی آئے۔ بشارت، ان کو کیا بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں بیٹا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ وہ بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام، تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہے۔ اے ابراہیم تم اس کے بیٹے کو بھی دیکھو گے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کو بھی دیکھو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، وہ مرتبہ دیکھیں کہ اور انہیں کیا بدلہ مل سکتا ہے کہ بیٹا ہونے کی بشارت بھی مل رہی ہے، بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہونے کی بشارت مل رہی ہے، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ تم اس کے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھو گے۔ جیسا کہ میں 3 جمعہ یہ بیان کیا تھا کہ ایک بیان میں نے یہ چیز بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی، تو 120 سال نہیں، 120 سال کی عمر میں اس سے زیادہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر۔ 120 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی بشارت ملی، بیٹا ہونے کی بشارت ملی۔ اور وہاں پر حضرت سارہ وہ تمام باتیں سن رہی تھی، حضرت سارہ یہ سن کر تعجب کرنے لگی، کیونکہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال، حضرت سارہ کی عمر 90 سال، بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی باندی، اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کرایا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور 90 سال کی عمر حضرت سارہ کی اور 120 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی۔ تو وہ تعجب کرنے لگی کہ ابراہیم تو بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بانجھ ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا فرمانے والا ہے، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں چیز دینے والا ہے۔ تو جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں، حضرت سارہ کو 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما رہا ہے۔ وہ تو بزرگ ہستیاں تھیں، انہوں نے بڑے بڑے امتحانات دیے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ لیکن آج ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اگر ہمیں اللہ اولاد سے محروم رکھے، یا پھر ہمیشہ بیمار رکھے، یا پھر ہمیشہ آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا رکھے، پریشانیوں میں مبتلا رکھے، تو یہ نہ سوچیں کہ مجھ پر ہی یہ کیوں آزمائش اتر رہی ہے، مجھ پر ہی کیوں یہ بیماریاں آ رہی ہیں، مجھے ہی کیوں اولاد آتا نہیں۔ اور ان کا بیٹا کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کریم بن کریم کون ہے؟ کریم بن کریم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ کریم بن کریم ان کو بولا گیا ہے۔ تو میں آپ کو جو شروع میں جو بات بیان کر رہا تھا کہ یہودی جو روایت ہیں کہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق تھے، تو دیکھیں کہ یہ بشارت تو ان کو بعد میں مل رہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور آپ ان کے بیٹے کو بھی دیکھیں گے، یہ بشارت تو بعد میں مل رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کے بیٹے کو دیکھو گے۔ تو جب حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں گے تو وہ کیسے ذبح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ایک بیٹا ہونا ہے، اور اس بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے۔
تو قرآن کریم فرقان حمید سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ ذبح نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبی عمر ملنے کی بشارت تھی، بیٹے کی بشارت تھی، بیٹے کے ساتھ ساتھ نبوت ملنے کی بھی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی تھی۔ تو قرآن کریم فرقانی حمید کے آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ذبیح کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو باندھا۔ تو آج کچھ ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بت ہیں، یعنی مورتیاں ہیں، اس وجہ سے وہاں پر ہندوؤں کو یا پھر نان مسلموں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ تو دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چلی آ رہی ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر جب انہوں نے کی تو اس میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ میں کچھ مورتیاں نہیں رکھی۔ وہ کیوں رکھیں گے؟ وہ خود مورتیوں کا رد کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے ہمیشہ بچتے تھے، شرک جیسے سخت گناہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نفرت کرتے تھے، وہ مورتیاں اس میں کیوں رکھیں گے؟ تو وہ صرف ایک طرف منہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں مورتیاں تھیں، اس میں خانہ کعبہ میں مورتیاں تھیں۔ فتح مکہ کے وقت جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ میں جب تشریف لائے، کعبے کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر جتنی بھی خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں تھیں ان مورتیوں کو گرایا، ان مورتیوں کو باہر نکالا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور خانہ کعبہ کو پاک کیا، اور آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامی ھذا، جو مشرک ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک قاعدہ، ایک قانون ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب سے قرآن کی آیت اتری ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر نان مسلم نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو کلمہ پڑھنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، اسلام قبول کرنا ہوگا، مسلمان بن کر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اور جیسا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں مورتیاں تھیں، تو وہ مورتیاں شنکر، کرشن یا پھر رام یا پھر گنیش، ان کی مورتیاں نہیں تھیں، جیسا کہ ہماری روایتوں میں آیا ہے لات، منات، عزا، حبل، یہ جو مورتیوں کے نام تھے، یہ مورتیاں، یہ جو ہمارے جو ہندو دھرم میں جو مورتیوں کی جو صورتیں ہیں جو دکھائی دیتی ہے، تو وہ اس طرح کی مورتیاں نہیں تھی۔ ان خداؤں کو ماننے والے وہ لوگ نہیں تھے، ان کا الگ دھرم تھا، الگ مذہب تھا۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ نام آپ نے سنے ہوں گے، بڑے بڑے مورتیوں کے نام۔ اس کے علاوہ اور بھی مورتیاں خانہ کعبہ میں تھی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام کے تمام مورتیوں کو نکال کر باہر پھینکا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہندو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے دھرم کی مورتیاں تھیں، تو یہ آپ ہرگز غلط فہمی نہ پالیں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ آپ کے دھرم کی، آپ جن خداؤں کو مانتے ہیں، ان خداؤں کی مورتیاں خانہ کعبہ میں تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ عرب کے لوگ جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جن مورتیوں سے مانگا کرتے تھے، ان کا نام جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی مورتیاں تھیں، چھوٹے بڑے ان کے خدا کا تصور تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نکال کر باہر پھینکا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور آج تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس پر نبی آ کر
تعمیر کا کام ہو یا پھر دین و تبلیغ کا کام ہو، ہر نبی وہاں سے کرتا آیا ہے۔ تو جو کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں ہیں، اس وجہ سے مسلمان وہاں پر جانے نہیں دیتے، دیکھنے نہیں دیتے، اگر دیکھنے دیں گے تو پتہ چلے گا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج نیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کا منظر دکھائی دیتا ہے، دکھایا جاتا ہے نیٹ پر کہ اندر کیا ہے، اندر صرف ستون ہے۔ وہاں اندر بھی جا کر ایک سمت ایک دیوار کی طرف منہ کر کے وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ نیٹ پر چاہیں تو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی مورتیاں نہیں ہیں، اور آپ جن مورتیوں کا جو آپ بول رہے ہیں وہ مورتیاں اور ان مورتیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عرب والے جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے وہ خدا اور ہیں، جو ہندو لوگ جو مورتیوں کی جو پوجا کرتے ہیں وہ مذہب یا پھر وہ تصور اور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، اور نمازوں میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ایک دین پر قائم رہ کر اس کی حفاظت کرنے کی، دین اسلام کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اچھے مسلمان بہک رہی ہیں، بھائی چارگی کے نام پر مسلمان بہک رہی ہیں، تو ایک دین پر قائم رہ کر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے تم کچھ عمل کر رہے ہو، ان لوگوں کو تو آپ خوش کر دو گے لیکن اللہ اور رسول کو ناراض کرو گے، اللہ اور رسول کو راضی کرو۔ اللہ اور رسول کی رضا سب سے بڑی رضا۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں ایک فلاں سماج کے لیے کوئی کام کروں گا تو وہ سماج مجھ سے خوش ہو جائے گا، آپ کو دنیا میں واہوائی، عزت، جو بھی ہے، مال، پیسہ، اقتدار مل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، یاد رکھیں۔ مسلمان ہیں تو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو، شریعت نے جن چیزوں کو منع فرمایا، ناجائز فرمایا، بچو، شریعت نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا اس کو پورا عمل کرو، چاہے پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اس کی پرواہ نہ کرو۔ میرا رب، میرا رسول مجھ سے راضی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی کو خوش کرنے کا یہ ٹھیکہ، یہ ذمہ داری، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب راضی کرنے کے لیے زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب